نا اب اگر وہ ہوتا ہے جب آپ کی چیک لسٹ ہے. چلے کم ٹو دا پوائنٹ. اسٹیپ 1 کیا ہے ہمارا؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کلیکٹ دا انفارمیشن یو نیڈ ٹو. سب سے پہلی بات ہم نے پہلا چیک پوائنٹ میں جو ہمارا چیک لسٹ ہے اس میں سب سے پہلا اسٹیپ کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کلیکٹ دا انفارمیشن یو نیڈ ٹو اسیس دا رسک. یہ آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے. اور اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ انٹرویو کرنا ہے مینجمنٹ کا, ڈیٹا اونرز کا, اور کس کا؟ اس کے علاوہ ادر امپلائیز کا, جس کو ہم نے ایک لفظ کہا تھا وی کالڈ اٹ اسٹیک ہولڈرز. ہم نے کیا کہا تھا؟ اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہر وہ شخص یا وہ آبجیکٹ جس کے پاس اس سسٹم سے ریلیونٹ کچھ انفارمیشن ہے, وی کالڈ اٹ اسٹیک ہولڈر. ٹھیک ہے, ہم نے اسے یوزر نہیں کہا تھا, ہم نے اسے اسٹیک ہولڈرز کہا تھا. تو وہ ہے, اس کا انٹرویو کرنا ہے. اینالائز یور سسٹم اینڈ انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے, اپنا جو آپ کا سسٹم ہے اس کو اینالائز کریں, سب سے پہلا کام. تو جب آپ سسٹم اینالائز کریں گے تو آپ کیا بنا سکیں گے؟ ٹھیک ہے, کہ آپ کو یہاں سسٹم کو پورے کو اینالائز کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ پرائورٹائز کر سکتے ہیں, آپ اسیس کر سکتے ہیں, اینڈ آن دی بیسس آف یور ایکسپیرئنس آپ یو کین سجیسٹ دا میٹیگیشن ایز ویل. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ کام جو ہمیشہ میں کہتا آیا ہوں وہ کیا ہے؟ ریویو آف دا ڈاکومنٹیشن. یہ ریویو کیا ہے؟ کلاس پارٹیسپیشن کے 25 نمبر ہیں. یہ ریویو کیا ہے جی؟ اسے کہتے ہیں اندر ہمارا لگ گیا تو تیر نہیں لگا تو کہتے ہے ہی ہے نا جی. انٹرنلی چیک کرنا. ریویو کا مطلب ہی انٹرنلی چیک کرنا. انٹرنلی آڈٹ, انٹرنل آڈٹ از کالڈ ریویو. ٹھیک ہے, آپ اس کو خود سے سیلف جو ہے ریویو کریں, چیک کریں, بار بار چیک کریں کہ کیا جو آپ نے انٹرویوز کیے, جو آپ نے اسیس کیا, جو آپ نے رسک مینجمنٹ پلان بنایا, جو یہ ٹیبل بنایا, یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. کیا اس میں کچھ چیزیں ایڈ سبٹریکٹ کرنی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے میٹیگیشن آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ اس کی اپروپریٹ میٹیگیشن نہ ہو. سو دین گو فار دا سیکنڈ اسٹیپ. کیوں طبیعت خراب ہو گئی؟ آج تو 8واں روزہ ہے, ابھی تو پہلا عشرہ بھی 2 دن رہ گئے. جائیں جائیں. نہیں, کریٹیکلٹی پہ ہمیشہ رسک کی پرائورٹائزیشن کریٹیکلٹی پہ ہوتی ہے کہ جتنا وہ ڈینجر ہے, جتنا وہ آپ کا ایسٹ کا جتنا لاس کرتا ہے, وہ کریٹیکلٹی جو ہے وہ ہماری جو ہے نا اس کی پرائورٹائزیشن ہوتی ہے. اسٹیپ 2 کیا ہے؟ فائنڈ آل ویلیوز ایسٹس اکراس دا. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ نے دوسرا اسٹیپ یہ کرنا جب آپ رسک مینجمنٹ پلان بنا رہے ہیں. اس میں آپ کے پاس فور ایگزامپل کیا ہے؟ سرورز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی ویب سائٹس ہیں, آپ کے کلائنٹ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے, آپ کے جو ہے وہ ٹریڈ سیکرٹس ہیں, اور کسٹمر. دیکھیں آج کل آپ نے سنا کتنا کریڈٹ کارڈز کا جو ہے نا فالٹ چل رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری آپ کے ایسٹ ہیں. تو ان کی ہم نے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسٹ موجود ہیں. دین اسٹیپ 3 کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل, وہ طریقہ کار, وہ کانسیکوینسز جو کہ اس رسک میں اکر ہو سکتے ہیں, وہ رسک کا پارٹ بن سکتے ہیں. سو یہ وہ ہم نے اس کو بھی چاک ڈاؤن کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس فردر اگر ہم اس کو سب کریں تو سب لیٹس کیا ہیں کہ آپ کا لیگل ڈیٹا لاس اور سسٹم کی اپلیکیشن
سسٹم کی اپلیکیشن کون سی, اسے کیا چیک کرنا ہے؟ ڈاؤن ٹائم. کیا کرنا ہے؟ یہ چیک کرنا ہے ڈاؤن ٹائم. میں کہتا ہوں ایک کوشچن ہے, ڈاؤن ٹائم جو ہے یہ ہمارا, آپ اس کو کوریلیٹ کریں کہ یہ ہمارا نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. ہمارا کون سا ایلیمنٹ سسٹم آرکیٹیکچر کا اکر ہوتا ہے جب ہم بات ڈاؤن ٹائم کی کرتے ہیں؟ آپ نے ایک چیز نیکسٹ ٹائم ریلائبلٹی ہے نا, ہمارا نان فنکشنل آئٹم ہے, آپ کے رسک مینجمنٹ میں آتا ہے. کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس کا, اگر آپ اس کو گوگل کریں تو ریلائبلٹی کا جو فارمولا ہے کہ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ دا ریلائبلٹی, وہ کہتا ہے مین ٹائم ٹو فیل multiplied by mean time to available divided by mean time to ایک اور کوئی چیز ہے, سوری میں بھی یاد آ جائے گا. تو یہ ہمارا فارمولا ہے ریلائبلٹی کیلکولیٹ کرنے کا, ٹھیک ہے. سو یہ ہمارے پاس یہ فارمولا ہے, پراپر فارمولا ہے. یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا ڈیوائڈیڈ بائی کیا تھا, مین ٹائم ٹو کچھ ہے, تو وہ اس پہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, تو وہ اس میں انشاءاللہ کہ آپ کا یہ ریلائبلٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے ہمارے کسی بھی سسٹم کی. ہم نے ریلائبلٹی, جیسے اب آپ کا ڈاؤن ٹائم میں چلا گیا, مطلب آپ کو اپلیکیشن اویلیبل نہیں ہے, کتنی دیر اویلیبل رہی, کتنا ٹائم ڈاؤن رہی, اور پھر کتنی دیر بعد وہ اپ ہوئی, تو وہ جو آپ کا سارا ملا کے جو چیز نکلتی ہے دیٹ از بیسیکلی ریلائبلٹی آف دا سسٹم. اور آپ کا سسٹم کا, ہر سسٹم کی یہ وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے جو کہ مینڈیٹری ہے. کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جی؟ تھریٹس اینڈ لیولز. اب اس میں کیا ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر, ٹھیک ہے, سسٹم. اب نیچرل ڈیزاسٹر میں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کا کوئی سیلاب آ جائے, آپ کا کوئی ارتھ کوئک آ جائے, آپ کا کوئی جناب اس طرح کی کوئی نئی چیز, کوئی ایسی چیز اکر ہو جائے, کوئی وبا پھیل جائے خدا نخواستہ. سو یہ کیا ہے, یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز میں سے, ٹھیک ہے. یہ ہے کہ یہ آپ کا جناب آپ کے سسٹم کو لنگر آن کر دیتا ہے, لیکن یہ ایک رسک ہے جو اکر ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ, ٹھیک ہے. پھر آپ کا سسٹم فیلئر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کا جناب جو ہے نا ایکسیڈنٹل ہیومن, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا اچھا لفظ آیا, ملیشیس ہیومنز. کس کو کہتے ہیں جی ملیشیس ہیومن؟ برا آدمی, برا آدمی مطلب آپ کہہ دیں, اب آپ سوچ رہی ہیں تو آپ کہہ دیں خالد, مطلب کوئی ضروری تھوڑی ہے مطلب آدمی یہاں پہ برا آدمی لکھے, نام بھی لکھ سکتا ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس یہ ہم پڑھتے آئے نا کہ یہ میل ویئرز ہوتے ہیں. یہ میل کہاں سے آیا؟ یہ ملیشیا سے آیا, اور یہ
ایسے خراب سافٹ ویئر جو کسی کا نقصان کر دیں. ہم برا کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا اچھا نہیں کرتا اس کو برا کہتے ہیں, ہے نا. تو جب آپ کوئی اچھا نہیں کر رہے تو برا کر رہے ہیں, اور جب وہ ایسا کوئی سافٹ ویئر ہو یا ہارڈ ویئر ہو یا انسان ہو جو کوئی اچھا کام نہ کرا, جس کو لوگ میجورٹی کہیں کہ اچھا نہیں ہے, تو ہم اس کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ برا ہے. تو برے کی اگر ہم جو ہے نا اس کو کر لیں انگریزی, تو دیٹ از میلیشیس. تو وہ بھی یہاں بھی یہی کہتا ہے میلیشیس ہیومن, ٹھیک ہے, ایسے. اور ان کے بھی جو ہے نا ان کی جو انٹرفیئرنس ہے برے لوگوں کی. اب جو ڈسٹرکٹیو مائنڈیڈ ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ چیزوں کو خراب ہی کریں گے نا. اب وہ جس بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا وہ ادھر تھڑے میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ نمازیں پڑھ رہا ہے, تسبیحات پڑھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں بیٹھ کے غلط کام کر رہا ہے اور پھر غلط کام کرتا ہے. پھر جب اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے پیسوں کی تو کیا کرتا ہے؟ پھر وہ چوریاں کرتا ہے, پھر وہ آتے جاتے جو ہے نا خواتین کا پرس چھینتا ہے, سنیچنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کام کرتا ہے, موبائل چھینتا ہے, رات کو کچھ اور کام کرتا ہے, اس طرح کے. اب اس کو ایک کیٹیگری میں سے اٹھا کے دوسری کیٹیگری میں ڈال دیا, جہاں پہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ ٹیگ بھی لگا دیا, اس کو ٹیگ بھی کر دیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں, کل تو میں نے اس کے ساتھ دیکھا تھا, آج کے بعد نہیں دیکھوں ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا. کہتے ہیں نا وہ اچھا آدمی نہیں ہے, تو وہ آگے سے پھر وہ بچے جرا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیسے پتا وہ اچھا آدمی نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا, میں تو ساتھ بیٹھتا ہوں, میں وہ اچھا ہے, وہ ایسے کہتا ہے خبردار میں منع کر رہا ہوں. سو ہم نے اس کو ٹیگ کر دیا کہ یہ بندہ برا ہے. لیکن اب اس برے آدمی نے انفلوئنس کیا کرنا ہے؟ اس نے یہی انٹرفیئرنس کرنا ہے نا کہ وہ سارے باقی لوگوں کو بھی خراب کرنا ہے. ہمارے یہاں اب اسکول, کالجز, یونیورسٹیز اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ یہ نشے کا گڑھ ہیں, اڈے بن گئے ہیں. کون اس میں انفلوئنس کر رہا ہے؟ کون ہے؟ تو وہ ہیں یہ میلیشیس ہیومن. اب ان کا یہ کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا انٹرفیئرنس کرتے ہیں. when somebody cause damage to your business by مطلب اب آپ ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اب جو یہ میرا دوست ہے یہ اکثر یہاں پہ USB لگاتا ہے, اس میں جناب وائرس آ جاتا ہے نا. اب اس نے جان بوجھ کے اس میں وائرس ڈالا ہوا ہے کہ بھائی نہ USB لگے گی, جو ہے نا لیکچر نہیں کھلے گا, لیکچر نہیں کھلے گا, لیکچر نہیں ہوگا, لیکچر نہیں ہوگا تو جناب چھٹی, ہے نا. تو یہاں پہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, وہ ڈیلیٹنگ ڈیٹا یا آپ کا سارا چیزیں خراب. اس کے بعد انٹرسیپشن. اب انٹرسیپشن میں بھی کیا ہے کہ اب انٹرسیپشن کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو تصویر بنی ہوتی ہے کبھی کسی جو ہے یہ ایک ایسے پکچر بنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں, یہ ہمیشہ ہم نیٹ ورک سیکیورٹی میں سے ایک پکچر بناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دو مسٹر اے اور مسٹر بی جو ہے وہ آپس میں ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو مسٹر سی ہے بیسیکلی ہی از دا کلپریٹ. یہ وہ میلیشیس ہیومن ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ دونوں بندے آپس میں کوئی اچھی بات کر لیں, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ادھر سے اس کی کمیونیکیشن اپنے راؤٹس کے اوپر جناب جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک. تو وہ اس کی اب وہ کیا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, کمیونیکیشن ہو رہی ہے لیکن کمیونیکیشن وایا اس طرح سے ہو رہی ہے, وہ ہر جو کمیونیکیشن اس طرف سے ادھر جا رہی ہے وہ یہاں سے اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ کر رہا ہے ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہا ہے یا ڈیٹا موڈیفائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں روکو مت جانے دو, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے روکو مت جانے دو, ہے لفظ وہی ہے
اس نے تھوڑا سا پوز کہیں کا کہیں، پوز کو اس نے آگے پیچھے کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو، وہ آگے سے اناؤنس کر رہا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی اے کہہ رہا ہے روکو مت. ڈیٹا پیکٹ وہی گیا، سائز بھی وہی ہے، سب کچھ وہ ہے، صرف پوز آگے پیچھے ہوا اور میننگز چینج ہو گئے. تو جب میننگز چینج ہو گئے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو اٹیک ہے، کہ آپ کا ڈیٹا موڈیفائی ہو گیا. اور آپ کا جب ڈیٹا موڈیفائی ہو جاتا ہے تو وہ ایکٹیو اٹیک میں آتا ہے. اور اگر ہم اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ مین ان دا مڈل اٹیک. یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو ہے نا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ دو کمیونیکیشن انٹرسیپٹ کر لیں، اور انٹرسیپٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے مولڈ کر دیا جس طرح سے وہ چاہتا تھا. تو ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی. اور تیسرا والا کیا ہے، کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ امپرسنیٹ کیا ہوتا ہے؟ امپرسنیشن کیا ہوتا ہے جی؟ مس یوز کر رہا. یہاں سے جو انفارمیشن یہاں جا رہی تھی وہ کیا جا رہی تھی؟ روکو مت جانے دو. امپرسنیشن کیا ہوئی؟ تھوڑا سا پوز یہاں کے بجائے اگلے لفظ پہ آ گیا. جب اگلے لفظ پہ آیا تو کیا ہوا، میننگ کیا بنے، یہاں پہنچے ہے نا. ویئر ایس کہ وہ اس کو روکنا چاہ رہا تھا، اور یہاں اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جان دو. تو دیٹ از بیسیکلی کہ آپ کے جو ہے وہ credentials which are often required through social engineering attack. ٹھیک ہے. اسٹیپ 5 کیا ہے؟ جو آپ نے میکنزم بنایا ہے، جو آپ نے میٹیگیشن لیول بنایا ہے، ان کو اینالائز کرنا. کیا کرنا ہے اسٹیپ 6 میں؟ آئیڈینٹیفائی vulnerabilities and assess the likelihood of their. ٹھیک ہے، یہ ہمارا 3rd اسٹیپ ہے. اب میں نے vulnerabilities آپ کو بڑی ڈیٹیل بتائی کیا ہے. بچوں نیٹ ہے ادھر؟ چلو میں نے کیا ہوا ہی تھا. یہ دیکھیں، یہ ہم جب ہیکنگ کرتے ہیں یا ہم کسی سسٹم کی گیپ انالیسس کرتے ہیں یا ہم کبھی جب پینیٹریشن ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کی ولنریبلٹیز چیک کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ سیکیورٹی ولنریبلٹیز ہے جو کہ آپ کی 20,022 کی ہیں. آپ یہ سارا سکور دیکھ لیں. یہ ولنریبلٹی کی آئی ڈی آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں ولنریبلٹی ٹائپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک ہے، کب پرچیز ہوئی، کب اپڈیٹ ہوئی، سکور کیا ہے، گین کیا ہے، اور یہ ساری اس کی پوری ایک چارٹ آ رہا ہے. یہ ریسنٹلی، یہ میں نے آج صبح ہی ابھی جب آپ کا لیکچر میں پریپیئر کرتا تو میں نے اس ٹائم کہا کہ چلے آپ کو ایک ذرا ریئل ولنریبلٹیز کی جو ہے نا شکل بھی دکھائی جائے. تو یہ ولنریبلٹیز کی شکل اس طرح کی کچھ ہوتی ہے کہ جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ولنریبلٹیز کو تو ہم اس طرح سے اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ انفارمیشن سیکیورٹی ٹیسٹ اینڈ ایویلویشن پروسیجرز. اب ٹیسٹ اینڈ پروسیجرز کیا ہے؟ یہ ISO 27001 سیکیورٹی، اس کو ہم کہتے ہیں سسپ کی ٹریننگ. سسپ CISSP سرٹیفائڈ انفارمیشن سیکیورٹی سسٹم پروفیشنل. سسپ یہ ایک پراپر ایک سرٹیفکیشن ہے
جس میں سسٹم پورے کو چیک کیا جاتا ہے, اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ, اور اس کے یہ ایک پراپر ایک بڑی ویلیویبل سرٹیفکیشن ہے جس کے 8 موڈیولز ہیں, اور ہر موڈیولز ایک اپنے اندر ایک پوری کی پوری جو ہے وہ سسٹم کو لے کے چلتا ہے کہ اس کو کیسے دیتا ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ رسک مینجمنٹ بھی ہے. اب اگر آپ اس کی ٹیمپلیٹ دیکھیں, یہ میں اوریجنل ٹیمپلیٹ لے کے آیا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, فار ایسٹ ویلیویشن اینڈ رسک انالیسس. یہ اس کی اوریجنل شیٹ ہے. جب ہمیں سے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے سسٹم کا رسک انالیسس کر دیں, تو ہم اس کو جو سسٹم کو جب جا کے اس کو اسیس کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اس طرح سے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ اس کی پوری یہ اوریجنل ISO 27001 کی اوریجنل ٹیمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہم یہاں لا کے ڈالتے ہیں کیا ڈاکومنٹ ہے, کس نے بنایا, ڈسٹریبیوشن کیا ہے, پیج کیا ہے, یہ اس کی شیٹ بن جاتی ہے. اور یہاں پہ آپ یہ آتا ہے, دیکھیں یہ اب ہم یہاں پہ اس کو گریڈ کر رہے ہیں, اور اسی طرح اس کو گریڈ کیا جاتا ہے کہ لو, میڈیم اور ہائی, اور اس کی اسی طرح ہی لیول بن جاتے ہیں. اور جب نیچے آپ آتے ہیں تو یہاں کہتے ہیں کہ آپ ایسٹ ویلیو ٹو ڈیٹرمائن بائی سم آف آل ایٹریبیوٹس ملٹیپلائی بائی اٹس لیول. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے, یہ ہائی, میڈیم, لو اور ہائی. اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں CIA, یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, یہ ایک پیرامڈ بنا کے ایسے کر کے ایک پیرامڈ بنایا تھا, اور اس پہ کہا تھا کہ CIA یہ وہی کانفیڈینشلی انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی ہے. وہ کہا تھا یہ پیرامڈ ہماری پوری زندگی جان نہیں چھوڑتا. اگر ہم سسٹم ڈیولپمنٹ کرنے جائیں تو یہی ہمارا کاسٹ, ٹائم اور ریکوائرمنٹ میں چینج ہو جاتا ہے, اور جب ہم سیکیورٹی پرسپیکٹو میں جائیں تو یہی ہمارا کانفیڈینشلٹی, انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی میں چینج ہو جاتا ہے. اب اگر آپ ان سب کو پرائورٹائز کرتے ہیں آن دی بیسس آف دس پیرامیٹرز, تو آپ کے پاس, ہمارے پاس جو ایسٹ کی ویلیو بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے, وہ یہ بنتی ہے. یہ ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم سمپل سا فارمولا دیا ہوا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس, ہم اس طرح کا ایک ٹیبل بناتے ہیں, میٹرکس بناتے ہیں, اس میں اویلیبلٹی اور اس کے بعد CIA میٹرکس, لو, میڈیم, ہائی, اور اس کے بعد اس کی گریڈنگ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک پوری اس کی ایویلویشن میٹرکس بن جاتی ہے. یہ ود ریسپیکٹ ٹو تھریٹس, وہی ہمارا ہائپوتھیسس. یہ اس کی ایگزامپل کہ ایسٹ ہمارے پاس ویلیو کیا ہے اور اس کی سیویرٹی کیا ہے, سو سیویرٹی آف ولنریبلٹیز کیا ہے اور سیویرٹی میٹرکس کیا ہے. یہ ہمارے پاس پورا اس طرح کی ایک میٹرکس بنتی جاتی. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ جو ان ایکچوئل ہمارے جو سسٹمز پہ کام کر رہے ہیں, جو یوسف چلے گئے جو کہ ڈیولپمنٹ کا جو کام کر رہے ہیں, باقی وہ جو ہمارے جو ہے آرمی پرسنلز ہیں وہ جو ایکچوئل سسٹم پہ بیٹھے, یہ بیسیکلی ان کے لیے یہ ایک بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, امپورٹنٹ چیز ہے. رسک امپیکٹ جو ہے نا میٹرکس, اس میں ہم پھر اسی طرح چیزیں اس کی جال ڈال دیتے ہیں, پروبیبلٹی ڈال دیتے ہیں, اس کی چیزوں کو ہم ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں رسک امپیکٹ ویلیو ایسٹ ملٹیپلائڈ بائی سیویرٹی آف تھریٹ ملٹیپلائی بائی سیویرٹی آف اویلیبلٹی اور سیویرٹی آف پروبیبلٹی ملٹیپلائی بائی, تو کیا آپ کے پاس نکل آتا ہے یونیک ویلیو آف ٹیبل ملٹیپلائی بائی پروبیبلٹی. یہ ہمارے پاس سارا اس کی ایگزامپلس. اب جو میرے جو وہ اسٹوڈنٹس جو DL پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کام ایکچوئل کر رہے ہیں نا گروپ پہ, ان کی ریکویسٹ آنی سر یہ والا ڈاکومنٹ بھیج دیں. یہ آپ بھی گروپ پہ ہیں, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, یہ آپ نے گھر پہنچنے سے پہلے دیکھیے گا کہ گروپ پہ کتنے میسیجز آئیں گے, سر یہ والا ڈاکومنٹ بھیج دیں. کیونکہ یہ اب ڈاکومنٹ ایسے, جیسے میں نے لاسٹ ایک فیزیبلٹی کا ڈاکومنٹ بھیجا تھا, تو اس پہ میرے جو ہے نا اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر ہمیں 2-2, 3-3, 4-4 دن لگ جاتے تھے کہ ROI کیلکولیٹ کرتے ہوئے.
آپ نے تو ایک ایسے کوئی فارمولا دیا، ہم بیچ میں آپ زندگی آسان ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب ادھر سے بھی ایک زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن ان کی ہو جائے گی اور میری مشکل ہو جائے گی. یہ سارے پورے ٹیبلز بنے ہوئے. یہ ہم اس طرح سے رسک اسیس کر کے ایکچوئل 27,001 کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو اس طرح سے کرتے ہیں. یہ اس کی اوریجنل ٹیمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے جناب. بیک ٹو ہمارے تم نے لاسٹ ٹائم چھٹی کی تھی، ہم نے اتنی سکون سے کلاس پڑھی تھی، 3 بجے تک حرام ہو کوئی بولا ہو، سارے سوئے ہوئے تھے. نیند آ رہی ہے، تھکنا مجھے چاہیے، بوڑھا آدمی میں ہوں، بیمار میں. ایسے تم کھڑے جاؤ، آئندہ سارے کوئی بیٹھ کے کلاس نہیں لے گا، سب کھڑے ہو کے لیں گے.